نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی نافرمانی اور رنج دینے پر عذاب۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور حکم کیا پروردگار تیرے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکلفوں پر اس بات کا کہ عبادت نہ کریں کسی کی مگر اللہ برحق کی، کیونکہ سوائے اس کے اور کوئی لائق تعظیم و بندگی کے نہیں۔ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کی بندگی کرو اور اطاعت کرو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرے یہ کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ حق تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ماں باپ سے احسان کرنے کے ساتھ ملایا، یعنی اپنی عبادت کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ملایا۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں وہاں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ماں باپ اولاد کے وجود کو پیدا کرنے اور ترتیب کرنے کے سبب سے بڑے ہیں۔ اگر پہنچیں تیرے نزدیک کبر سن، یعنی بوڑھے ہو جائیں، اور بڑی عمر کو، ایک ان دونوں میں سے یا ہر یعنی دونوں بوڑھے ہوں اور تیری خدمت کے محتاج ہوں، پس مت کہہ ان کو اف، یعنی اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ یہ ہمارے کریم رب کا حکم ہے۔ اف کا لفظ جو خفگی کا لفظ ہے، جب ایک آدمی ایک چیز سے تنگ آئے یا وہ چیز اس پر بھاری ہوئے یا ناپاکی سے آلودہ ہوئے تو اف کر کے کہتا ہے۔ حق تعالیٰ کہتا ہے یہ لفظ بھی ماں باپ کو مت کہو، ماں باپ سے تنگ مت آؤ اور ان کو گراں مت جانو اور ان پر بلند آواز مت مارو، یعنی ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ یہ ہمارے کریم رب کا حکم ہے۔ اور ان کی بات کا جواب سخت مت دو، ادب و حرمت سے بات کرو، ان کا نام مت پکارو۔ غصے والے بدخو صاحب سے گنہگار اور غلام جس طرح عاجزی سے بات کرتا ہے، جیسے غلام آپ سے بات کرتا ہے، جیسے ماتحت آپ سے بات کرتا ہے، ویسے ہی اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ تواضع اور ذلت کا بازو ان کے روبرو نیچے کرو،
ان پر زیادتی و زحمت سے بزرگی اور تکبر مت کرو، بلکہ ملائمت اور نرمی آگے لاؤ، کیونکہ کل کے دن تم پرورش اور تربیت میں ان کے محتاج تھے، آج کے روز وہ تمہاری خدمت اور احسان کے محتاج ہیں۔ اور تم یہ کہو کہ اے پروردگار ان پر بخشش اور رحم کر جیسا کہ انہوں نے ہم کو پرورش کیا، یعنی ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر ماں باپ مومن ہیں تو بہشت میں پہنچا، اگر کافر ہیں تو اسلام اور ایمان ان کو دو۔ یہ حق تعالیٰ کی خوشی پر موقوف ہے۔ حدیث قدسی ہے، جو شخص کہ راضی رہے اس سے اس کے ماں باپ تو میں بھی اس سے راضی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اگر کلام میں اف سے بھی کوئی لفظ کم ہوتا تو البتہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا اس کو، یعنی خفگی میں اس اف کے سوائے کوئی دوسری بات نہیں۔ تم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا کبائر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا پروردگار سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، نیک لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے نزدیک ہے۔ تو محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی پر کتنا زیادہ جو ہے وہ وعیدیں ہیں کہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس سے والدین راضی اس سے اللہ راضی، جس سے والدین ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو والدین کے سامنے ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ جھکے رہا کریں، ان کے ساتھ جو ہے بات کرنے میں ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کریں، ان کو جھڑکیں مت، ان کو ان کی کوئی کسی بات سے جو ہے وہ ناراض تو ہونا دور کی بات ہے، ان کی بات بڑے آرام سے سنیں اور اف بھی نہیں کرنا ان کے سامنے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جو بندہ والدین سے ناراضگی لے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ تو ہمیشہ والدین کو خوش رکھیں، والدین کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ان کے سامنے عزت و انکساری اور جھکے رہیں، ان کے سامنے تعظیم سے ان سے بات کیا کریں، جھڑکنا تو ان کو دور کی بات۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو میں اپنے سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ملک میں رہتے ہیں یا ملک سے باہر، مثلا کینیڈا، امریکہ اور یورپی ممالک میں یا خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، اپنی نیک کمائی سے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کے مہینے اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے 5%، 10%، 15%، اس طرح آپ کو آسانی ہوگی، اپنے ضرور نکالا کریں اور اس کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو آپ کے پیچھے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ جو کوئی مال یا دولت جائیداد چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد میں اولاد جو ہے اس پہ لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے اور پھر وہ مال آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا اور آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس میں رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ پیسے بھیجنے چاہیں وہ بھی ہر چیز کا حساب رکھا جاتا ہے، اور
چاول، کوئی چنے، آئل، مسالہ جات، جو بھی آپ جیسا بھی آپ کو آسانی لگے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماں باپ سے زیادتی کا انجام۔ ماں باپ کے مارنے کے واسطے جو ہاتھ اٹھاوے گا، اس کا ہاتھ گردن سے باندھ کر لنڈا کر دیا جائے گا۔ تب اصحاب نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ان کو مارے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا پل صراط سے گزرنے کے آگے ہاتھ کٹ جاوے گا اور فرشتے ماریں گے۔ جو دنیا کی حاجتوں سے ماں باپ کی ایک حاجت پر لاوے گا تو حق تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کی آخرت کی حاجتوں سے 70 حاجت بر لاوے گا۔ آخرت کی حاجتوں سے پہلی حاجت جنت میں داخل ہونا ہے، دوسری حق تعالیٰ کا دیدار۔ جو گھر میں اچھا کھانا رکھے گا اور ماں باپ کو چھوڑ کر کھاوے گا تو حق تعالیٰ جنت کے طعام کی لذت اس پر حرام کرے گا۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ کس لیے ہمارے دل سخت ہو گئے اور گناہ بہت ہو گئے؟ پروردگار کی طرف ہم توبہ نہیں کرتے۔ اس بزرگ نے کہا تحقیق تم نے آخرت کو چھوڑ دیا اور خسارت کے عمل کیے، ماں باپ کی نافرمانی کی، عمل نیک چھوڑ دیے، دراز امید رکھی، ظلم اختیار کیا، امانت ضائع کی، خیانت ظاہر کی۔ جس قدر تم بڑی عمر کے ہو مگر دفن کی قوت دی، جس قدر تم بڑی عمر کے ہوئے مگر مکر و فن کو قوت دی، 5 وقت نماز فرض ضائع کی، زکوٰۃ نہیں دی، چغلی اختیار کی، یتیموں کو ستایا، شریعت کے احکام کو نہیں بجا لائے، رحمان کے نافرمان و گناہ گار شیطان کے تابع دار بنے رہے، سود کھاتے رہے، عورتوں کو کھلاتے رہے، بدکاروں سے معاملات کرتے رہے، جھوٹ کے سبب تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے گناہ بہت ہو گئے ہیں، کوئی جھڑکنے والا، نصیحت کرنے والا یا یاد دلانے والا نہیں رہا، تمہارا کلام میٹھا اور فعل کڑوا، تمہاری زبان بد اور تمہارے دل دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے تم مقبول نہیں ہوئے بلکہ مردود بنے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دیوے۔ دوزخ میں ابلیس و آق والدین کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے، دوزخ میں وہ ابلیس کا ہمسایہ ہوگا، نیک جنت میں پیغمبروں کا ہمسایہ ہوگا، جنت میں پیغمبروں و محسن والدین کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے، یعنی پیغمبروں اور والدین کے ساتھ احسان کرنے والوں کا صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی سعادت ہے جو والدین کا جو فرما بردار ہو۔ جنت میں پیغمبروں اور محسن والدین کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، وہ جنتوں میں پیغمبروں کا ہمسایہ ہوگا۔ ماں باپ کو خوش رکھنے والے کو محسن والدین کہتے ہیں، یعنی جو ماں باپ کو خوش رکھے گا اس کو والدین کا محسن کہتے ہیں۔ ہر وقت اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یقین کریں، ایک آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، جب آپ رات کو کام سے آئیں تو راستے میں آتے ہوئے کوئی تھوڑی سی چیز لے لیں، والدین کچھ زیادہ نہیں کھاتے، کچھ سیب 2 لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، آ کے گھر میں کاٹ کے والدین کے پاس بیٹھ کے ان کو کھلائیں۔ یقین کریں وہ اتنا خوش ہوں گے، اتنا آپ کو دعائیں دیں گے، اور میرا کریم رب یہ دیکھ رہا ہوگا، اسی وقت آپ کی مغفرت کر دے گا، کیونکہ ہمارا رب جتنا والدین کو خوش کرنے پہ خوش ہوتا ہے کسی دوسرے عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ جن کے دنیا سے والدین چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، ان کے لیے یوں دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کی خدمت میں ہر وقت لگے رہیں۔ بہت آسان ہے جنت حاصل کرنا، والدین کی خوشنودی حاصل کر کے
جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے والدین کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے۔ تو والدین کو کبھی بھی جو ہے وہ اکیلا نہ چھوڑیں، کبھی ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کی خدمت میں ہر وقت لگے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔